السلام علیکم۔ پاکستان سے یو اے کے لیے ایک بڑی کمپنی ہے جس کو سیکیورٹی گارڈز کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہاں پر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو پاکستانیوں کے لیے جابز ہیں۔ سیمی گورنمنٹ کمپنی ہے، اس میں ویزے کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایک اور بھی اعلان ہے ٹرانسگارڈ کمپنی میں جن کے ویزے پھنسے ہوئے ہیں ان کے متعلق، وہ بھی اسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ جس بندے نے ٹرانسگارڈ کمپنی میں ویزا اپلائی کیا تھا اور اس کا ویزا نہیں آیا تھا وہ بھی یہ ویڈیو دیکھے، اس کے ریلیٹڈ بھی ایک انفارمیشن ہے۔ اور یہ جو کمپنی ہے کرنٹلی یہ ایک ایجنسی ہے، بڑی ایجنسی، ریزنیبل پرائس لینے والی ایجنسی ہے، مطلب بہت زیادہ پیسے یہ لوگ نہیں لیتے ہیں۔ آپ کی سلیکشن ہونی چاہیے، یہ ہے کہ سلیکشن تھوڑی مشکل ہے تو آپ یہاں پر سلیکٹ ہو گئے۔ ان کا انٹرویو کی کوئی فی نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ جا کر یہاں پر انٹرویو دے سکتے ہیں۔ اور یہ ایجنسی جس کمپنی کے لیے ہائرنگ کرتی ہے وہ ہمیشہ بڑی کمپنیاں ہی ہوتی ہیں، اس میں کوئی فراڈ والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اگر آپ پیسے جمع کرواتے ہیں تو وہ لوگ پیسے، اگر آپ کا کام نہیں ہوتا تو پیسے بھی واپس لیتے ہیں، آپ اپنا کیس واپس بھی لے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ اس کمپنی میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ایجنسی میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں بھی اپلائی کرتے ہیں، جب بھی اپلائی کرتے ہیں، آپ کا کام 109% ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ کمپنی کی طرف سے کوئی ڈیلے نہ ہو تو ایجنسی ڈیلے نہیں کرتی، آپ کا کام لازمی کرتی ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ واک ان انٹرویوز ہیں پاکستان سے یو اے کے لیے سیکیورٹی گارڈز کے۔ آپ یہاں پر اگر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو سیکیورٹی گارڈز کے لیے ایک سیمی گورنمنٹ کمپنی ہے، اس کے لیے ان کو بندے چاہیے اور اس میں 2262 سیلری انہوں نے لکھی ہے۔ 2262 درہمز آپ کی سیلری ہوگی اگر آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے۔ 12 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے سیکیورٹی کی، جہاں پہ بھی یو اے میں آپ کام کریں 12 گھنٹے ہی ہوتی ہے۔ ہوٹلز کے علاوہ ہوٹلز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سیلری تھوڑی کم ہوتی ہے، پر یہ ہے کہ آپ کی ڈیوٹی بھی 8 گھنٹے 9 گھنٹے اس طرح ہوتی ہے، یا 10 گھنٹے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سیلری پہ۔ تو انہوں نے لکھا ہے جی کہ ہوٹلز، آفیسز، مالز اور جو منی ایکسچینج ہوتے ہیں ان کے لیے، تو ان کے جو کنٹریکٹس ہیں یہ 2-3 بڑی کمپنی ہیں، G4S ہو گئی، ٹرانسگارڈ ہو گئی، ورلڈ سیکیورٹی جو تھی وہ ہوگی، ارکان ہو گئی، اس طرح کی کمپنیوں میں اور بھی 2-3 بڑی کمپنیاں ہیں جن کے پاس یہ کنٹریکٹس ہیں۔ تو ہوپ فلی یہ بڑی کمپنی کے لیے لوگ ہائرنگ کر رہے ہیں۔ تو اس میں جی ہائیلی پروفیشنل اور فزیکلی فٹ آپ ہونے چاہیے۔ 2262 سیلری ہے اور 10 گھنٹے آپ کی ڈیوٹی ہوگی، اور اگر یہ 10 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو موسٹلی آپ کی ڈیوٹی لگے گی جی ہوٹلز وغیرہ میں، اور مال میں اگر ہوگی تو وہ کلائنٹ کی طرف سے ریلیکسیشن ہوتی ہے کہ آپ 2 گھنٹے کم کام کریں اور سیلری آپ کو پوری کی پوری ملتی ہے۔ تو ان کی جو ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹس ہیں، اگر آپ کی ایجوکیشن انٹرمیڈیٹ یا بیچلر ہے تو آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ انگلش آپ کو آنی چاہیے، یعنی انٹرویو پاس کرنا چاہیے۔ تو انٹرویو پاس کرنے کے لیے میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ کر انٹرویوز پاس کیے ہیں، تو وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، انٹرویو کیسے پاس کرنا ہے اور سیکیورٹی گارڈ کے انٹرویو میں کون سے کوسچنز وغیرہ پوچھے جاتے ہیں وہ اس میں مینشن ہے سارا کچھ، تو وہ دیکھ کر آپ کر سکتے ہیں۔ ایج لمٹ ان کی ہے جی 25 سے 40 سال، یعنی کم سے کم 25 سال اور زیادہ سے زیادہ 40 سال آپ کی ہونی چاہیے، تبھی آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے زیادہ یا کم ہے تو آپ اپلائی نہ کریں، آپ نہ جائیں، ویسے ہی ٹائم ویسٹ ہوگا۔ اس کے بعد جی ہائٹ ریکوائرمنٹ ہے 5.9، اور اکوموڈیشن، ٹرانسپورٹیشن اور جو میڈیکل وغیرہ ہے یہ کمپنی آپ کو پرووائڈ کرتی ہے۔ یونیفارم لانڈری کمپنی پرووائڈ کرتی ہے۔ کھانا سیکیورٹی میں آپ کا اپنا ہوتا ہے، تو کھانا جو ہے وہ آپ کا اپنا ہوگا۔ 2262 سیلری میں انہوں نے بولا ہے کہ ڈائریکٹلی آپ جو ہے وہ انٹرویو کے لیے آ جائیں، جو ڈیٹ انہوں نے بتائی ہے اس ڈیٹ پر 9:30 پر، یعنی 9:30 9:30 بجے یہ انٹرویو سٹارٹ ہوں گے، تو اس سے پہلے آپ نے چلے جانا ہے اور کمپلیٹ ڈاکومنٹس آپ نے لے کے جانی ہے۔ آپ کا پاسپورٹ ڈاکومنٹس کیا ہوتا ہے؟ آپ کا پاسپورٹ ہے، آپ کی سنتیں، جو آپ کی سی وی ہے، اور ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ آپ نے کوئی اگر سی وی میں مینشن کیا ہے تو وہ لے کے جائیں۔ جس نے نہیں مینشن کیا، میرا مشورہ ہے کہ مینشن کریں اور ادھر سے کوئی بنوا بھی لیں، وہ آپ سمجھتے ہیں باقی کیا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا ایکسپیرینس یہاں پر مینشن ہوتا ہے سی وی پہ، تو یہ آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو آپ یہاں پر ایکسپیرینس لیٹر وغیرہ بنوا کر سی وی میں مینشن بھی کر سکتے ہیں، اور اوریجنل پاسپورٹ وغیرہ لے کے جائیں۔ یہ جو انٹرویوز ہیں یہ راولپنڈی اور لاہور میں ہو رہے ہیں، تو راولپنڈی والے جو ہیں وہ جا سکتے ہیں جی 4 نومبر کو، اور 4 نومبر کو یہ ایک ایجنسی ہے، بڑی ایجنسی، وہاں پر یہ ہائرنگ چل رہی ہے، اور اس کا ایڈریس بھی بتاتا ہوں۔ اور جو لاہور والے ہیں یہ 5 نومبر 2024، یعنی 5 کو لاہور میں اور 4 کو جو ہے وہ راولپنڈی میں یہ انٹرویوز وغیرہ چلیں گے ان کے، تو آپ یہاں پر جا سکتے ہیں۔ لاہور اور راولپنڈی والے، دوسرے شہروں والے وہ بھی جا سکتے ہیں بالکل، اور یہ ہے کہ لاہور اور راولپنڈی میں ان کا آفس ہے، وہاں پر یہ انٹرویوز ہوں گے۔ اور انہوں نے بولا کہ کینڈیڈیٹس فرام دا بینڈ سٹیز آف یو اے شوڈ ناٹ کم فار انٹرویو۔ بینڈ سٹیز کون سی آپ چیک کر لیں، تو یہ ہے کہ بینڈ سٹیز والے یہاں پر نہ جائیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ اور ٹرانسگارڈ والے جو ہیں وہ رکیں، ان کو بھی ایک ڈیٹیلز وغیرہ بتاتا ہوں۔ یہ جو ایجنسی ہے الائٹ سروسز ہے،
الائٹ سروسز لاہور، کراچی اور راولپنڈی میں ان کا آفس ہے، پر کراچی میں میرے خیال میں یہ انٹرویوز نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے مینشن کیا لاہور اور راولپنڈی میں یہ انٹرویوز ہوں گے، کیونکہ ڈیلیگیشن جہاں پر آتا ہے وہیں پر یہ انٹرویوز لیتے ہیں۔ تو کراچی والوں میں کسی کو لگتا ہے کہ بہت ہی وہ تیز ہے اور انٹرویو پاس کر سکتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ کراچی سے لاہور جا سکتے ہیں، پر میرا مشورہ ہے نہ جائیں کیونکہ کنفرم نہیں ہوتا آپ کا انٹرویو پاس ہوگا یا نہیں۔ پر یہ کہ یہ ایجنسی فیئر ہے، آپ ٹرائی کریں اگر جانا چاہیں تو۔ یہ جو الائٹ سروسز ہے اس میں 4 اور 5 نومبر کو راولپنڈی اور لاہور میں سیکیورٹی گارڈز کے انٹرویوز چل رہے ہیں۔ تو ایڈریس ہے وہ بھی یہ سامنے لکھا ہوا ہے، اس ایڈریس پر آپ جا سکتے ہیں، ان کا پرمیشن نمبر بھی دیا ہوا ہے، یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ابھی ٹرانس گارڈ کی جو نیوز ہے، ٹرانس گارڈ والوں نے ویزے دوبارہ سے دینا شروع کر دیے، جن لوگوں کے کیسز پھنسے ہوئے تھے، یعنی جن لوگوں نے انٹرویو پاس کر لیا تھا اور ان کا ویزا نہیں آیا تھا، یہ 2 3 4 مہینے پہلے یا 5 مہینے پہلے ان کا ویزا ایشو نہیں ہوا تھا، وہ لوگ جو ہے وہ ایجنسی میں واپس جائیں، جس ایجنسی میں آپ لوگوں نے اپلائی کیا اس ایجنسی میں واپس جائیں اور وہاں پر جا کر ان کو بولیں کہ ٹرانس گارڈ سے پوچھیں کیونکہ انہوں نے ویزے وغیرہ دوبارہ دینا شروع کر دیے۔ یہی اعلان جو ہے وہ الائٹ سروسز والوں نے بھی کیا ہے کہ جن لوگوں نے الائٹ سروسز میں اپنے کیسز جمع کروائے تھے وہ لوگ دوبارہ ان سے رابطہ کریں اور دوبارہ ان لوگوں نے ویزے وغیرہ ایشو کرنا شروع کر دیے۔ یہ ایک بات میں بتاؤں کہ ایجنسی کی طرف سے نہیں ہوتا، ایجنسی ویزا اپلائی کر دیتی ہے، کون سا ایجنٹ ہے یا کون سی ایجنسی ہے جو چاہے کہ میرا جو بندہ ہے وہ سلیکٹ ہو گیا اور اس کا ویزا نہ آئے، ڈیفینیٹلی ان کو بھی پروفٹ ہوتا ہے، وہ لوگ بھی اپنا کمیشن رکھتے ہیں اور جو بندہ ہے وہ جانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ یہ ڈیلے ہوتا ہے یا کمپنی کی طرف سے یا تو جو ویزا جہاں پر آپ اپلائی کرتے ہیں امیگریشن وغیرہ اس سے شاید کوئی ایشو آ جائے تو بھی ڈیلے ہو سکتا ہے، یا تو کمپنی کی طرف سے ڈیلے ہوتا ہے۔ کمپنی کی طرف سے کیسے ڈیلے ہوتا ہے؟ کمپنی کی طرف سے اس طرح ہوتا ہے کہ کمپنی کو ایک نیا کنٹریکٹ فار ایگزامپل مل رہا ہے، میں ٹرانس گارڈ کی بات نہیں کر رہا، میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں کہ کمپنی کو ایک کنٹریکٹ ملنے والا ہوتا ہے اور اس کو جو وہ ایک نیوز آتی ہے کہ ہم یہ کنٹریکٹ لیں گے، اور جو کلائنٹ ہے جس کی وہ پراپرٹی ہے وہ اگر بولتا ہے کہ ہاں جی ہم آپ کو جو یہ کنٹریکٹ ہے وہ دیں گے اور ہماری پراپرٹی کی ٹیک کیئر آپ لوگ کریں گے، آپ کی کمپنی کرے گی، تو اس میں کیا ہوتا ہے وہ لوگ میک شور 90% ہو جاتے ہیں، 10% چانس ہوتے ہیں اگر آپ کا ایگریمنٹ ہو گیا تو 10% چانس ہوتے ہیں اس میں کوئی پیسوں کا مسئلہ آ جائے یا تو کوئی ڈیمانڈ کا مسئلہ آ جائے یا اس طرح کا کچھ، مطلب ڈیلیگیشن بیس کر 300-400 بندہ انہوں نے سلیکٹ کر لیا ہوتا ہے اور اگر کنٹریکٹ نہ ملے کسی بھی صورت میں کوئی بھی مسئلہ آ سکتا ہے یا تو کنٹریکٹ ملنے کے چانسز ہوتے ہیں، ان کو کنفرم نہیں ہوتا، پھر بھی وہ لوگ ڈیلیگیشن بھیج کر انٹرویو کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد جی ان کو کنٹریکٹ نہیں ملتا تو یہ جو ویزے ہیں وہ ہولڈ پہ رکھ دیتے ہیں، یا تو کچھ ایشو ہوتے ہیں امیگریشن وغیرہ میں، آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں، اس وجہ سے ویزے وغیرہ ایشو نہیں ہوتے۔ اور ایجنسی کو آپ بالکل بھی بلیم نہ کریں، کچھ ایجنسیاں فراڈ ایجنسیاں ہوتی ہیں یا فراڈ ایجنٹس ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں ویسے ہی ڈیمانڈ ڈال دیتے ہیں، ویسے ہی ڈیمانڈ ڈال کر آپ کا انٹرویو لے لیتے ہیں آپ سے ایڈوانس پیسے بٹورنے کے لیے، اس طرح سے جو ہے وہ ایجنسی فراڈ ہوتی ہے۔ پر یہ کہ اگر لیگلی کوئی ڈیلیگیشن آیا ہے، ڈیلیگیشن آ کر آپ کو کنفرم ہے کہ یہ اسی کمپنی کا ڈیلیگیشن ہے، اس نے آ کر انٹرویوز لیے اور وہ چلا گیا، اس کے بعد ویزے نہیں ملے تو وہ ایجنسی کا قصور نہیں ہو سکتا۔ یا تو 2 طریقے ہو سکتے ہیں، ایک طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کمپنی اور ایجنسی کا جو کنٹریکٹ ہے اس میں کوئی مسئلہ آ جائے، مطلب کمپنی نے بولا ہو جی کہ آپ پیسے نہیں لیں گے، بالکل فری ویزا دیں گے، اور ایجنسی چپکے سے پیسے لینا شروع ہو جائے بندوں سے اور کمپنی کو پتہ چل جائے، کمپنی کنٹریکٹ کینسل کر دیتی ہے۔ یا تو یہ ہے کہ کمپنی نے بولا ہو جی کہ اتنے پیسے آپ لیں گے اور ایجنسی اس سے ڈبل لیتی ہے، یا اس طرح کے مسئلے مسائل آتے ہیں تب بھی ویزوں میں ڈیلے آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سیکیورٹی گارڈ کے لیے اپلائی کریں، الائٹ سروسز ایک اچھی ایجنسی ہے، میرا کوئی کمیشن نہیں ہے یا کوئی ایجنٹ نہیں ہے، تو یہ کہ آپ خود اپلائی کریں، خود جائیں انٹرویو دیں، آپ کی سلیکشن ہوگی تو آپ کی یہ گڈ لک ہے۔ اور باقی جو ٹرانس گارڈ کا ہے مجھے انفارمیشن ملی تھی اس لیے میں نے آپ کو بتایا، ویسے آپ ایجنسیوں میں کنٹیکٹ کریں اور ان سے پوچھیں ذرا کیا سین ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آپ کا دوست کوئی اگر جاب ڈھونڈ رہا ہے تو اس کو یہ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں اور چینل بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی ان جابز کے لیے اپلائی کر سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ایک لائک کر دیں اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔